بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ سعودی عرب کا یمن جنگ ختم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون سے ملاقات۔ سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف مکمل تحفظ فراہم کرنے کی امریکی یقین دہانی۔ سعودی عرب کا سنا ایئرپورٹ مقامی بین الاقوامی پروازوں کے لیے بھی کھولنے کا فیصلہ۔ کشیدگی سے بچنے کے لیے ایران کو ایٹمی مذاکرات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ فرانس نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ایران کو 2015 کے ایٹمی معاہدے پر عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے چاہیے تاکہ سفارتی کشیدگی سے بچا جا سکے جو مذاکرات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی افغان صدر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے منگل کو کہا ہے کہ ایران ویانا میں مذاکرات میں واپس آنے سے پہلے نئی شرائط نہیں لگا سکتا کیونکہ ان مذاکرات کی شرائط پہلے ہی واضح تھی۔ مصر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی امور سے متعلق مذاکرات۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مصر کے فوجی پیداوار کے وزیر محمد احمد مرسی نے اماراتی ڈیفنس کمپنیز کونسل کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی جس میں فریقین کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ احمد مرسی کا کہنا ہے کہ ان کی وزارت کمپنیوں کے ساتھ تعاون، تجارت کا تبادلہ اور جدید مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز کو مقامی سطح پر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ فریقین کے پاس موجود مینوفیکچرنگ تکنیکی، تحقیقی اور انفراسٹرکچر کی صلاحیت ہے جو کہ دفاعی صنعتوں کے میدان میں تعاون کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائیر لیپیڈ جمعرات کو بحرین کے پہلے اعلیٰ سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بحرین کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی تعلقات معمول پر آنے کے بعد یہ ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کا پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ تھا۔ یائیر لیپیڈ بحرین کے ہم منصب سے ملاقاتوں اور اسرائیل کے سفارت خانے کا افتتاح کرنے کے لیے بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ کے اس دورے کے بعد بحرین کی ایئر لائن گلف ایئر منامہ اور تل ابیب کے درمیان اپنی پہلی براہ راست پرواز شروع کرے گی۔ افغان طالبان نے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر چمن سرحدی گزرگاہ کو بند کر دیا جس کے بعد سرحد کے دونوں جانب ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے۔ بلوچستان میں سرکاری حکام نے سرحد کی بندش کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ سرحد افغانستان طالبان کی جانب سے بند کی گئی ہے لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عالمی ادارے ریڈ کراس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فنڈنگ کی شدید کمی کی وجہ سے افغانستان میں صحت کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق افغانستان میں 2000 تک طبی سہولیات بند کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارے کے عہدیدار کے مطابق لوگ کچھ مزید ہفتوں تک تنخواہوں کے بغیر کام کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں۔ ریڈ کراس کا مزید کہنا ہے کہ افغانستان میں 20,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز اب کام نہیں کر رہے۔ ان ہیلتھ ورکرز میں 7,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ روس کے ساتھ 2 مزید ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر پر کام کی تجویز۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان لڑاکا طیاروں اور آبدوز پر تعاون سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کے روس کے ساتھ لڑاکا طیاروں، آبدوز سمیت مزید مشترکہ دفاعی صنعت کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے روس سے ترکی واپسی پر صحافیوں سے گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے روس کے ساتھ 2 مزید ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر پر کام کرنے کی تجویز دی ہے جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خلائی راکٹ لانچ کرنے کے لیے پلیٹ فارم تیار کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ افغانستان میں قائم طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم محمد حسن اخوند کے نام سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر یا کاروباری مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کسی کے گھر یا کاروباری مرکز سے کوئی بھی سامان نہ اٹھایا جائے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سامان کے بہانے گھروں اور کمپنیوں کی تلاشی لے۔
چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے مسودہ تیار۔ رائے کے مطابق وزارت قانون نے مجوزہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا مسودہ تیار کر لیا، جس کا متن وزیر اعظم عمران خان کی منظوری کے بعد آج ہی صدر مملکت کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ آرڈیننس کے تحت جاوید اقبال نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک کام کرتے رہیں گے۔ پی آئی اے نے بین الاقوامی اور ڈومیسٹک پروازوں سے متعلق نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے 1 اکتوبر سے بغیر کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ نئے حکم نامے کے تحت بیرون ملک سے پاکستان سفر کرنے سے 72 گھنٹے قبل کرونا PCR ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور پاکستان آنے پر ایئرپورٹس پر ریپڈ ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ طالبان کا اسپیشل فورسز کو داعش کے خلاف کارروائی کا حکم۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان نے اسپیشل فورسز کو افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیم داعش کے کارندوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا تاکہ جنگجو مستقبل میں طالبان کے لیے مسائل پیدا نہ کر سکیں۔ طالبان کے ترجمان بلال کریمی کے مطابق داعش کے متعدد جنگجو یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ افغانستان میں داعش کی پناہ گاہیں تو موجود نہیں، تاہم پھر بھی ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ قطر نے طالبان کی جانب سے خواتین سے متعلق اقدامات کو مایوس کن قرار دے دیا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران طالبان کی جانب سے خواتین سے متعلق اقدامات کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ماضی کی جانب جا رہے ہیں، لیکن ہم نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کو یہ دکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں مسلمان ممالک کو کسی طرح اپنے قوانین بنانے چاہیے اور خاص طور پر مسلم ممالک کو خواتین سے متعلق مسائل کو کس طرح نپٹانا چاہیے۔ امریکی ڈالر کی قیمت 18 پیسے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکی کرنسی مزید مہنگی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید 18 پیسے مہنگا ہو گیا اور قیمت 170 روپے 48 پیسے سے بڑھ کر 170 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں، تاہم ہمارے ادارے چوکنا رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا اور دنیا کو بھی پاکستان کے کردار کا ادراک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں مذاکرات ممکن نہ تھے، جبکہ افغانستان میں اسلحہ امریکہ اور نیٹو ممالک نے متعارف کروایا۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں کالعدم اور دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور خدشہ ہے کہ دہشت گرد حملہ کریں گے، لیکن ہمارے ادارے چوکنا ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے 5 سالہ ویزا جاری کرنا شروع کر دیا۔ ملٹیپل انٹری سیاحتی ویزے کے تحت دیگر ممالک کے شہری ایک وزٹ کے دوران 90 دن تک متحدہ عرب امارات میں یہ ویزے تمام ملکوں کے شہریوں کو جاری کیے جائیں گے۔ سیاحتی ویزے کی فیس 30,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ سیاحتی ویزے کے حامل سیاح جب چاہیں سیلف فنانس پر امارات آ سکتے ہیں۔ ایجنسیز کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں داخل ہونے کے لیے سیاحتی ویزوں کی مانگ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران 4 گنا بڑھ گئی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے جو دبئی ایکسپو 2020 میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد سے فرانس کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کو ناگزیر قرار دے دیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے جمعرات کو فرانسیسی صدر میکرون نے ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے خطے کے حالات حاضرہ اور متعدد اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے فرانس اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے اور مختلف شعبوں میں انہیں آگے بڑھانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ فرانس اور مملکت کے مشترکہ مفادات کے حصول میں معاون طور پر طریقے اپنا کر تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔